کے اوپر ایک آن سلاٹ کر دیا. ہم لوگ کیوں نہیں ایسے کرتے کہ ہمارا ملک جل رہا ہے, ہم انکور کریں ان لوگوں کو جو کہ ان ممالک کو, ان میں کہوں گا کہ ان ایجنسیز کو جو کہ ہمارے ملک کے خلاف سازش کرنے میں مصروف ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ دیکھیں CIA, RAW اینڈ موساد آر شیئرنگ دا سیم پریمیسز ان افغانستان, اور ان کے بیس کیمپس جو ہیں وہ افغانستان کے اندر ہے. اتنی کاؤنسلیٹس ان کی بنی ہوئی ہیں 5, 6, 7, 8 جو بنی ہوئی ہیں. افغانستان جو ریگستان ہے ایک قسم کا, جہاں پہاڑوں پہ گرینری بھی, لیکن اس چیز کو ہم ایکسپوز کیوں نہیں کر رہے؟ ایکسپوز کرنا چاہیے اسے. اب بولنا شروع کیا, رحمان ملک صاحب بولے, میں سمجھو اچھا کیا انہوں نے, کھڑے ہو کے بات تو کی کم از کم. اور جتنے اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چلوں ویورز کہ میری کوشش ہے کہ ہم بات کر سکیں پاکستان میں حکومت کے کسی نمائندے سے اور پاکستان پیپلز پارٹی یا اس وقت کی کابینہ سے منسلک کسی وزیر سے, تاکہ ہم ان سے بھی یہ پوچھ سکیں کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, ابھی ہم نے دیکھا جیسے جیسے ہماری آرمی پروگریس کر رہی ہے اور ان علاقوں کو سیکیور کر رہی ہے جو کہ انتہا پسندوں کے نرغے میں تھے, ان کے قبضے میں تھے, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں وہاں سے ریکور ہوئی ہیں, اکوپمنٹس, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یقیناً ایک بڑے مربوط انداز میں وہ لوگ جنگ کر رہے تھے پاکستان کے خلاف, گویا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے خلاف سازشوں کا ایک عملی جامع ہمیں نظر آیا وہاں پہ. تو ان سازشوں کے پیچھے کون لوگ ہیں, ان کے پلانرز کون ہیں؟ یہ جو لوگ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, آپ اگری کریں گے, تو ایکسیکیوٹرز ہیں, بٹ پلانرز تو کوئی اور ہیں. پلانرز بھی کوئی اور ہیں, پیسہ بھی کہیں اور سے آ رہا ہے. اور ایک اور بھی بات آپ کو بتاؤں کہ جتنے فارنرز آ رہے ہیں, جوید صاحب ان کی عمریں جو ہیں وہ 18 سے 24 سال ہیں. ابھی بھی آپ کے خیال میں نئے فارنرز وہاں پہ they are being trained in افغانستان. چیچنز, ازبیکس جو وہاں کے ہیں جتنے, ان کو وہاں پہ لایا جا رہا ہے, ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. ایون گورکھاز, اب تو ان کی تصویریں انٹرنیٹ پہ بھی آپ نے دیکھ لی ہوں گی, نہیں دیکھی تو میں آپ کو بھجوا دوں گا. ٹوٹلی دے نان مسلمز بیسیکلی, کہ ان کی پتہ لگے تھا باڈی کو دیکھ کے کہ مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان ہے. ان کو ٹریننگ دے کے وہاں بھیجا جاتا ہے, ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. اور ساری دیکھیں آپ پشاور کو, میں خود گیا ہوں پشاور شہر کی باؤنڈری ٹرائبل ایریا کے اندر, آپ چلے جائیں تو وہاں ڈالرز میں اور افغانیوں میں کاروبار شروع ہے. پیپل ڈونٹ ایون ٹریڈ ان روپیز اوور دیئر, کیونکہ وہ پیسہ کہیں سے آ رہا ہے تو وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے نا. تو افغانستان کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ ہے, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ, یورپ کے کئی ممالک, اس کے ساتھ ایون آسٹریلیا نے کوئی 80 کے قریب بچے جو ایک مدرسے کے اندر مارے گئے تھے. اور پھر ڈرون اٹیکس بھی جو ہیں وہ اکا دکا ہی ہوئے ہیں. یہ ایکچولی فینومینن جو زیادہ انٹرفیئرنس کا سٹارٹ ہوا ہے یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آنے کے بعد ہوا ہے. جب یہ فیبرری کے بعد اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کا زیادہ بڑھتا چلا گیا, پریشر بھی ہے وہ بھی بڑھتا چلا گیا. اب اس کے لیے اپنی اپنی سب کی تھیوریز ہیں. اس وقت بھی کرنا چاہیے تھا, اتنا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا. لوگ یہ کہتے ہیں جو تفصیل سے اس ساری چیز کا انالیسس کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دور میں کی گئی غلطیاں جو ہیں ان کا خمیازہ آج کی حکومت بھگت رہی ہے. غلطیاں کیا ہیں؟ اب سوال پیدا ہوگا غلطیاں کیا ہیں. ایک کی نشاندہی میں نے پہلے کی کہ ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹس تھے آپ کے. جب کبھی آپ کے سامنے جب انفارمیشن آ جاتی ہے جیسا, جب آپ کو یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ کانسپریسی ہو رہی ہے ملک کے خلاف, پھر آپ نے آپریشنز جب کیے تو اس انداز میں کیے کہ عوام آپ کے خلاف تھے, آپ کے ساتھ فیور میں نہیں تھے. تو اگر پولیٹیکلی آپ نے وہاں پہ لوگوں کو اپنے ساتھ نہ ملا, یہ بھی آپ کی غلطی تھی. ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹس جو آپ نے کی وہ بھی آپ کی غلطی تھی. اور پھر لال مسجد کی طرح کے اور بکٹی صاحب جیسے آپریشنز, جن کے ریپرکشن دیکھیں, یہ 2007 جو تھا یہ بڑا ڈیزاسٹرس سال تھا, اور اس میں جنرل پرویز مشرف نے کوئی پولیٹیکل انپٹ نہیں لیا. لال مسجد پہ ایگریمنٹ آلموسٹ ہم نے کر لیا تھا. لاسٹ مومنٹ ہی ڈidn't agree with us. So the president basically, we went to him, Chaudhry Shihab, myself at night in the presidency. We took Shaukat Aziz with us. And despite all that, آپ کے لیڈرشپ کہتے رہے کہ 10 سال تک 10 دفعہ بنائیں گے پریزیڈنٹ. وہ تو ان کی غلطیاں تھیں. ہماری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے اس وقت آواز اٹھائی لیکن ریزائن نہیں کیا, کیونکہ الیکشنز آر کمنگ, ہر کسی کا اپنا اپنا. آپ کے منسٹر آف اسٹیٹ ریزائن کر گئے تھے, وہ اس کی اور سٹوری ہے. رشدی کی تھی جو بھی. ہاں, اٹ واز ٹوٹلی اے ڈفرنٹ سٹوری. ہی واز ٹولڈ ٹو ڈو دیٹ, اینڈ اگر نہیں کرتا تو میں نہیں بتانا چاہتا کہ کیا ہونا تھا, کیونکہ ہی ٹک می انٹو کانفیڈنس ایز ٹو واٹ ہیپنڈ. اور اس کو میرا نہ خیال اٹھائیں گے, میں اسے کام کرنے میں اپنا جو کر رہا ہے, کیوں بیچارے کے پیچھے پڑ گیا. نہیں, ہمارے obviously میڈیا سے منسلک ہیں, میڈیا کے ساتھ منسلک ہے. لیکن یہ استعفیٰ دینے کی بات کی تو استعفیٰ کسی نے دیا بھی تو نا, کچھ لوگوں نے دیا. نہیں, کوئی استعفیٰ نہیں دیا. ہمیں یہ غلطیاں ہماری یہ تھیں, جب بگٹی کا ہوا اس کو اپوز کیا چودھری شجاعت نے, مشاہد حسین نے. دے ایون ہیڈ اے کمیٹی وچ پریزنٹڈ اے رپورٹ.
اس کے بعد لال مسجد کا ہوا, لال مسجد سے پہلے جو ہوا وہ یہ جوڈیشل 9 مارچ کا ہوا, پھر 3 نومبر کا ہوا جو کہ منی مارشل لاء لگا جس میں 60 ججز کو نکالا گیا. لیکن اس کے بعد بھی استعفی نہیں دیے لوگوں نے. کسی ایک میں, کیونکہ الیکشن آ رہے تھے, 1 مہینے کے بعد الیکشن, 2 مہینے کے بعد. اگر ہم یہ کہیں کہ آپ اور آپ کے کولیگز جو کہ پارلیمان میں یا کابینہ میں خصوصاً موجود تھے, انہوں نے ذاتی مفاد کو ترجیح دی نیشنل انٹرسٹ کے سامنے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہر کسی نے اپنی آواز اٹھائی نیشنل انٹرسٹ میں, لیکن ریزائن نہیں کیا. یہ آج چودھری شجاعت بھی آپ کو یہی کہے گا کہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی, اور میرا خیال میں میں سمجھتا ہوں, میرا یہ خیال ہے بحیثیت پاکستانی کہ اگر میں دیکھوں کہ میرے ملک کو نقصان ہو رہا ہے اور میں ایک ایسی پوزیشن میں بیٹھا ہوں جہاں میرے سامنے وہ انفارمیشن ہے جو عوام کے پاس نہیں ہے, تو میں کم از کم اس کا حصہ نہ بنوں. یہ تو میں تسلیم کیا کہ غلطی تھی, میں نے بہت دفعہ یہ تسلیم کیا کہ ہماری غلطی تھی, ہم نے اس کو اپوز کیا, ہمارا دل دکھا, میں نیشنل ٹی وی پہ جا کے رویا, مطلب اتنے میرے جذبات تھے, لیکن بے بس تھا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا. اگر میں نے استعفیٰ دیا ہوتا تو شاید یہ جو میری شکست ہوئی ہے چند ہزار ووٹوں سے, شاید یہ بھی نہ ہوتی. تو یہ تو غلطی تھی, ہم تسلیم, ہمیں عوام نے بھی سزا دی اور ہمیں اس کی سزا ہمیں مل بھی گئی, اور اب بھی اگر ہم توبہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب تو آپ یہ جماعت پہ آتے ہیں, لیٹس کم ٹو پالیٹکس. ہم ملک کے نیشنل انٹرسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں اور یقیناً ہمیں کرنی بھی چاہیے. تنقید آپ کی ذات پر یا آپ کی جماعت پر نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ آج جو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے, جو ہمارے ملک کو کرنا پڑ رہا ہے, یہ فوج ہماری ہے, یہ حکومت ہماری ہے, ہم کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, ہم پاکستانی ہیں. تو آج جو ہم کر رہے ہیں اگر ہم پہلے کر لیتے تو آج ہم کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. دیکھیں وہ اپنی غلطیاں تھیں, یہ اپنی غلطیاں تھیں. اب جو غلطیاں ہیں نا تو ان کے تو آپ پہلی غلطیاں تو آپ نے بھی کاؤنٹ کر دی نا, 5-6 غلطیاں ہم نے ایک ہاتھ پہ کاؤنٹ کر دی. اب جو 18 فروری کے بعد سے جو غلطیاں ہوئی ان کو تو آپ دونوں ہاتھوں پہ نہیں کاؤنٹ کر سکتے. یعنی کولیشن پارٹنرز اکٹھے نہیں چل سکے. اب یہ ہے کہ باہر سے ڈکٹیشن آ رہی ہے اپوزیشن کو وائپ آؤٹ کرنے کی کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن مل جائیں. واشنگٹن سے ڈکٹیشن دی جا رہی ہے کہ ڈو واٹ ایور اٹ ٹیکس ٹو برنگ PMLN آن بورڈ. مطلب اس قسم کی چیزیں. لیکن اجاز صاحب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹیلی فون کال جب آتی تھی واشنگٹن سے تو اس وقت آپ کے جو رہنما تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو کچھ ہوتا ہوگا, ہمیں تو نہیں ہوتا تھا. لیکن ہم نے تو اس وقت آواز اٹھائی. گورنمنٹ برطانیہ کی گورنمنٹ نے جب ہمارے مدرسے پہ الزام لگایا, دا برٹش ہائی کمشنر وینٹ ٹو دی پریزیڈنٹ, اور میرے خلاف اس نے کہا جی کہ اعجاز نے بات کی, اینڈ ہی کالڈ می ان, دا پریزیڈنٹ کالڈ می ان, آئی سیڈ آئی ول ڈو اٹ اگین. ہی شوڈ اپولوجائز ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ انہوں نے غلط الزام لگایا. تو ہم تو اپنی آواز اٹھاتے تھے. سلمان رشدی کے بارے میں CNN سے لے کے BBC سے لے کے برٹش گورنمنٹ سب نے کہا کہ بھئی اعجاز الحق نے ایک ریلیجس افیئرز کا منسٹر اس نے بات کی. میں نے کہا کی بالکل. دیکھیں یہ اپنی اپنی جگہ بات ہے, لیکن اب دیکھیں ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. یہ جو غلطیاں ہوئی وہ غلطیاں ہوئی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گورنمنٹ آئی, یونانیمس پرائم منسٹر الیکٹ ہوا, ہو از اے فرینڈ آف مائن, دوست بھی ہے, اسکول میں اکٹھے پڑھے ہیں, آئی وش ہم ویل. یونانیمسلی جب ہوا کوئی اپوزیشن نہیں تھی, PMLQ نے بھی سپورٹ کیا, کمیٹی بنائی, 14 نکاتی ایجنڈا آیا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. اب ایک ہم بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سیاست پر. ہم نے آپریشن پہ بھی بات کی, ان غلطیوں کی بھی بات کی جن غلطیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے, ایک پرسیپشن ہے کہ ماضی کی حکومت کی طرف سے ہوئی, کیونکہ یہ ایک سابق وزیر ہیں. ہم نے ان سے پوچھا, ان کا موقف بھی آپ کے سامنے آیا. بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال پر, اس وقت کی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, اور خصوصاً پاکستان مسلم لیگ کا مستقبل کیا ہے. مسلم لیگ نون کاف یا پھر ایک دفعہ پھر ہم ان کو یکجا ہوتا ہوا دیکھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, انسائٹ وتھ جاوید ملک پر ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں ہم نے بریک سے پہلے بات کی آپریشن کے حوالے سے خصوصاً, اور اس کے ساتھ ساتھ جو غلطیاں جو ہوئیں اور کس طرح سے ان کا تدارک کر کے ہم مستقبل میں آگے بڑھیں گے. اعجاز الحق صاحب میرے ساتھ شریک گفتگو ہے اور ہم بات کریں گے مسلم لیگ کے حوالے سے. پاکستان مسلم لیگ کاف وہ جماعت ہے جس کے یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. اس سے پہلے ان کا اپنا فیکشن ہوتا تھا. بہرحال مسلم لیگ کاف کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ مشرف صاحب نے اس کو کریٹ کیا, جو کہ اب اس پبلک ریکارڈ, اور ایک عسکری چھتری کے نیچے کھڑی چند لوگوں کا نام تھا جو برسر اقتدار آنا چاہتے تھے. اب جب آپ لوگ برسر اقتدار نہیں ہیں تو آپ کی جو مسلم لیگ نواز شریف صاحب جو صحیح معنوں میں اگر آپ کہیں کہ ایک مین سٹریم مسلم لیگ کی شکل میں سامنے آ چکے ہیں, تو لوگ یہ سوال